السلام علیکم۔ میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ اب ہم جو کرپشن کی باتیں کرتے ہیں تو اب وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کے خلاف ایک جنگ ہی کرنی پڑے گی، اور اس جنگ میں آپ تمام دوست میرے اور وہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے دفعہ وہ بھی، یہ سب ہم شامل ہوں گے تو یہ جنگ لڑیں گے۔ تو اب جو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کی ایک سونامی آئی ہوئی ہے، تو اب اس سے لڑنا تو ہے، بس سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہاسپٹلز ہیں، پرٹیکولر میں سندھ میں رہتا ہوں تو سندھ کی بھی بات کروں گا، پاکستان میں پاکستانی ہوں، ظاہر ہے ان کا بھی درد سینے میں، اور 10 سال پنجاب میں رہا ہوں تو ظاہر ہے پنجاب کا بھی بیٹا ہوں، ان کا کھانا کھایا، پانی پیا ہوں۔ تو اس طرح بلوچستان میں بھی رہا ہوں، اور سرحد سے بھی ایک طرح کا واسطہ ہے، تو پاکستان کا بیٹا ہوں، تو دکھ تو پاکستان کا ہی ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کورونا ہے اس سے لڑ تو رہے ہیں، مگر بلینز آف روپیز کی بجٹ صحت پہ گئی، یعنی ہیلتھ سیکٹر میں دی گئی، اور وہ موسٹلی ضائع ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم سندھ میں دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہاسپٹلس آئے ہیں نئے، مگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹلس جو ہیں وہ ایک بزنس ہے، اور وہ ڈیل بھی ایک بزنس کی طرح کرتے ہیں اور آپ سے پیسے بھی ایسے لیتے ہیں جو کہ غریب آدمی تو ایک طرف مڈل کلاس کے لوگ بھی نہیں جا سکتے۔ تو باقی رہتا ہے یہ ہمارا گورنمنٹ کا حکومتی سیکٹر جو ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ کوئی نیا ہاسپٹل بنا ہی نہیں، وہی پرانے ہاسپٹلس ہیں، سوری ٹو سے، اور ان کا بھی برا حال ہے کہ جہاں پہ ایم ایس اچھا ہے، گاڈ فیئرنگ ہے، اور یہ آرام خوری نہیں کرتے ہیں، تو وہاں پہ تو ٹھیک ہے، کنٹرول کر لیتے ہیں، اور ایک قسم کا تھوڑا بہت ڈسپلن نظر آتا ہے۔ مگر جہاں پہ ایبسلیوٹلی کرپٹ ہیں، اور جہاں پہ وہ پیسے دے کے اپنی پوسٹنگ کرواتے ہیں، تو مائی گاڈ، وہاں تو آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ لاڑکانہ میں وہ مریض کو ایمبولینس کی بجائے اور اسٹریچر کی بجائے وہ اس پہ بیچارے کو گدھا گاڑی پہ ڈالا ہوا ہے اور اس کو لے جا رہے ہیں۔ تو باہر کے ملکوں میں تو اگر جانور ہوگا اس کو بھی اس طرح نہیں لے آتے، تو اس کا ذمہ دار ہے کون؟ کہ جہاں پہ دیکھیں حیدرآباد میں وہی سول ہاسپٹل ہے، بس دوسرا کوئی بنا ہی نہیں، اور تمام ارد گرد کی جو ایریاز ہیں حیدرآباد کے، اور جو مریض ہیں وہاں آتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں وہاں آتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ باہر جائیں تو بہت برا حال ہے،
وہ مریض موسٹلی باہر پڑے رہتے ہیں، ان کو ایڈمٹ نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے لاحقین کے ساتھ باہر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ قسم پرسی کی حالت ہے، ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ کیا ہوتے ہیں، تو وہ باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بلینز آف ٹریلینز آف روپیز کرپٹ لوگوں نے کھائے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے پیٹ سے نکلیں گے، ہم لوگوں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو وہ اگر ہاسپٹلز بنا دیتے تو ایک میٹر ریڈر سکھر میں نیا ہاسپٹل لگا لیتا، تو کوئی سنیما کا گیٹ کیپر 2-3 ہاسپٹلز حیدرآباد میں، لاڑکانہ میں، نواب شاہ میں بنا لیتا، تو صورتحال بہت ہی چینج ہو جاتی ہے، اور ان کو سیاسی طور پہ بڑی سپورٹ ملتی۔ ظاہر ہے جب آپ عوام کے لیے کرو گے تو عوام آپ کے لیے جان بھی دیں گے، تو وہ ہوا نہیں۔ اب جو صورتحال ہے اور جس میں موجودہ ہاسپٹلز ہیں، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ان کے پاس میڈیسنس ہونی چاہیے، اور پراپر جو ہیں بیڈس ہونے چاہیے، اور جو پیشنٹس آ رہے ہیں ان کو پراپر ڈیل کریں۔ اب دیکھیں نا، اب کھلے میدان میں ایکسپو سینٹر میں بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے، کیونکہ میں وکیل ہوں نا، تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر کہ اگر آپ ہاسپٹل بناتے تو یہ ایکسپو سینٹر جو ہے اس میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی مریضوں کو۔ تو اسی طرح باقی سندھ کے ایریاز میں ہے، کراچی سے چلے ہیں، ٹھٹھا آئیں، حیدرآباد آئیں، پھر دادو آئیں، جامشورو آئیں، بدین آئیں، اور نواب شاہ جائیں، نوشہر و فیروز جائیں، سکھر جائیں، گوٹکی جائیں، تو ان ایریاز میں آپ ہاسپٹلز جو ہیں وہ ہیں ہی نہیں۔ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں 86 میں SSP سکھر آیا، تو مجھ سے پہلے جو SSP تھے مرحوم ظفر فاروقی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا ڈاکوؤں کا، اور ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی، تو وہاں پہ کوئی ارینجمنٹس پراپر نہیں تھے، ان کو ہیلی کاپٹر کے تھرو کراچی لے جایا گیا، اینڈ ہی واز سیفڈ۔ تو آج بھی وہاں سکر میں تو وہی حال ہے۔ تو پھر خیرپور ہے، تو خیرپور میں خیر ہمارے ایک دوست نے جو صاحب نے بڑا اچھا کیا ہے، ہاسپٹل ایک بہت زبردست بنایا ہے، بلکہ وہ انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، تو وہاں تو چلو انہوں نے کر دیا، تو کیونکہ وہ اپنا بیوروکریٹ بھی رہے، اور ان کے 2 والد صاحب جو تھے مرحوم پنجل خان تھے، تو رینک سے، مگر وہی واز ویری آنیسٹ۔ بھٹو صاحب کے دور میں وہ DIG بھی بنے تھے، مگر ہی واز آنیسٹ مین، تو ان کے بچوں نے بنایا ہوا۔ تو باقی جو ہے وہ وہی حال ہے۔ تو اس طرح یہ حالہ میں دیکھو نہیں ہے، اس طرح یہ ٹنڈولا یار نیا ضلع اس میں نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں ہی نہیں، جب آپ کے پاس یعنی لائف سیونگ ہاسپٹل مینس کہ آپ کی زندگی بچانے کے لیے وہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو اور وہاں جو کرپشن ہو رہی ہے، جو وہ پوری کی پوری بجٹ کھا جاتے ہیں، تو اینٹی کرپشن جو ہے وہ سندھ والا، یہ تو ایک ڈیڈ ہارس ہے، ان کی تو ایک منتھلی ہے
اور وہ اپنے پیسے مہینے کے ان سے لیتے ہیں ڈپارٹمنٹ سے، اور اللہ خیر صلاح۔ تو نیب کو میں نے چیئرمین نیب سے گزارش کی تھی کہ جناب آپ جو ہو یہ اپنے وہ چھوڑ دیں کہ 10 کروڑ سے اوپر ہوگا، کروڑ سے اوپر ہوگا، تو اوپرال انہوں نے ایک آرڈر تو کیا ہے کہ اب ہم ایس ایچ او لیول پہ بھی گرفتار کر لیں گے، اور مختار کار سے لے کر آنورڈس، ایس ایچ او سے لے کر آنورڈس پکڑ لیں گے اگر پراپر کمپلینٹ ہو۔ اب پراپر کمپلینٹ جو ہے نیب میں، اس کے ساتھ ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہونی چاہیے پراپر۔ تو میرا یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے آپ ہوائی باتیں نہ کریں، اگر کسی کے خلاف کمپلینٹ ہو تو آپ جو ہے وہ ڈی ایچ او ہو کوئی بھی ہو تو اس کے خلاف باقاعدہ آپ ایویڈنس کلیکٹ کریں، ان کے اسیٹس کلیکٹ کریں، بینک اکاؤنٹس کلیکٹ کریں، اور وہ جہاں بھی اگر بجٹس مس اپروپریٹ ہوئی ہے تو اس کی تفصیل کلیکٹ کریں اور مجھے بھیج دیں اور میرے ایڈریس پہ بھیج دیں، ایک لفافے میں لکھ کے میرا نام لکھ کے اور شریف اسکوائر لکھ کے، اور اس پہ شریف اسکوائر اور حسین آباد حیدرآباد اور یہ اپوزٹ وابڈا ہاؤس یہ لکھیں اور مجھے بھیج دیں۔ بے شک اپنا نام بھی نہیں لکھیں، مگر ایویڈنس، ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہو مجھے بھیج دیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اس کے خلاف داخل کراتا ہوں نیب میں کمپلینٹ۔ اور اب میں کیونکہ نیب کو بھی ان کو میں نے کہہ چکا ہوں کہ آپ ایکشن نہیں لوگے تو پھر میں یہ چینل بھی پراپرلی یوز کروں گا اور ہائی کورٹ میں بھی آپ کو لے جاؤں گا۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم یہ جہاد میں کامیاب ہوں گے کرپشن کے خلاف۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔